بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے آسمانی کتابوں کا تعارف پڑھا تھا، تو آج ہم قرآن پاک کی خصوصیات پہ گفتگو کریں گے۔ قرآن کی خصوصیات یعنی وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو قرآن پاک کو حاصل ہیں، باقی آسمانی کتابوں کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں، ان پہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو کہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا تذکرہ ہے، لیکن بعد میں کسی کتاب کے نازل ہونے کا ذکر نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن پاک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ آخری آسمانی کتاب تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے وہ ارشادات نازل فرمائے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آخری پیغمبر حضرت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، آخری پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہے یہ رشد و ہدایت کا ایک پیغام ہے۔ اسی طرح قرآن کی خصوصیات میں سے دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ محفوظ کتاب۔ چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایک خاص وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں شامل کر دی۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، یہ قرآن مجید کی حفاظت کا دوسرا پوائنٹ ہے محفوظ کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب یہ ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تو اس کی سب سے بنیادی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ 14.5 صدیاں گزر گئیں اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اس کی حفاظت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی تھی، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں 14.5 صدیاں گزر گئیں اور قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ الفاظ کو محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بہتر انداز میں محفوظ کیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو محفوظ کیا، اس کے متن کو محفوظ کیا، کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو جو ہے وہ آپ کے کاتبین تھے، ان کو جو ہے وہ بلوا کر وہ الفاظ لکھوا دیتے، پھر ان سے سنتے تھے، پھر ان الفاظ کو جو ہے وہ لکھی ہوئی تحریر کو اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفوظ بنا لیتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم کی حفاظت متن کے ذریعے بھی کی گئی، الفاظ کے ذریعے بھی کی گئی، اور اس کے معانی اور مطالب اور مراد سے بھی جو ہے وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معانی اور مطالب بیان فرما دیے، تاکہ بعد میں آنے والی امت
قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں کسی جو ہے وہ مشکل کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے۔ باقی آسمانی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے الفاظ تو کسی حد تک محفوظ ہیں، الفاظ کسی حد تک محفوظ ہیں، لیکن ان کے معنی اور مطالب اور مفہوم محفوظ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا، اپنے انبیاء کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا، لہٰذا وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہو گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان کے معنی اور مطالب کیا ہیں۔ اس امت کی خصوصیت اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی متن کی حفاظت کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت، آپ کی سنت کی حفاظت، آپ کے اقوال کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی حفاظت فرما کر امت کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی آسانی فرما دی کہ اب جب بھی قرآن کے کسی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہو، قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کے ارشادات ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن کے معانی اور مطالب کو بھی جو ہے وہ اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، اور صرف یہ نہیں کہ متن کی حفاظت فرما دی اور جو ہے وہ ارشاد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے معانی اور مطالب کی حفاظت فرما دی، بس اتنا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اصولوں پر عملی طور پر جو ہے وہ احکامات پر جو ہے عمل کر کے امت کو قرآن کے احکامات عملی طور پر بھی پہنچائے، یعنی پریکٹیکلی قرآن کی حفاظت کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود عمل کر کے امت کو تعلیم دی۔ اس طرح وہ الفاظ کی شکل میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک محفوظ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی صورت میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ عملی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا، بلکہ قرآن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی بھی حفاظت فرمائی کہ وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ تعلیم کا رواج نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عرب لوگ نسبوں کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کون سا قبیلہ اس قبیلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کے باپ دادا کون تھے، ان کے باپ دادا کون تھے، اس طرح انساب کی بڑی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی بھی جو ہے وہ حفاظت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے ذریعے قرآن کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے وہ جس پر قرآن نازل ہوا اس کا تو نسب ہی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نسب کی بھی حفاظت فرمائی۔ جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو بھی محفوظ فرما دیا۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو وہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا ایسا لگتا ہے جیسے آج قرآن نازل ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کی بھی حفاظت فرما دی۔ جن لوگوں پر قرآن نازل ہوا ان صحابہ کے حالات کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، جو ہے وہ ان صحابہ کے بعد جو تابعین آئے، صحابہ کے بعد کے لوگ جو تابعین آئے ان کے حالات کو محفوظ کیا گیا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو 6 لاکھ تابعین، 6 لاکھ افراد جو ہے وہ ان کے حالات جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا بول چال کیسی تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، 6 لاکھ افراد کے حالات زندگی جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اس حد تک یقینی بنایا کہ اس میں کسی صورت میں بھی کوئی کمی بیشی یا تحریف کی جو ہے وہ صورت باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک جو ہے وہ اس کتاب کی حفاظت کو یقینی بنایا، جبکہ باقی آسمانی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ان میں بعد میں ان کے علماء نے اس میں بڑی جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی، جن مسائل کو مشکل سمجھا اس میں تبدیلی کر دی، اس میں ترمیم لے کے آ گئے، اس میں جو ہے وہ اپنے دل کی جو ہے وہ سننے کو یقینی بنایا، اور جو دل میں آیا اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ہے وہ تشریح کر دی۔ لیکن اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے متن کی حفاظت فرمائی وہاں اس کے معانی اور مطالب کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اسی طرح جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ معنی اور مطالب کی حفاظت فرما دی، بلکہ جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی اللہ نے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے،
آج بھی دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ مردہ ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کتاب کو محفوظ بنایا، وہاں جس زبان میں نازل ہوا اللہ نے اس زبان کو بھی محفوظ بنایا۔ باقی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں، آج ان زبانوں کو سمجھنے والے لوگ یا تو ہے ہی نہیں ہیں، اگر موجود ہیں تو وہ انتہائی کم لوگ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان زبانوں کو سمجھنے والے ہیں، جبکہ اللہ کی آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ جس زبان میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا، اس زبان کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وہ زبان آج بھی 20 سے زائد ممالک کی قومی اور سرکاری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ عربی زبان کی حفاظت فرمائی۔ 58 سے زائد ممالک میں عربی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان عربی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس زبان کی حفاظت فرمائی تاکہ جو ہے وہ جو قرآن اس زبان میں نازل ہوا وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ جو ہے وہ قرآن مجید کی کچھ خصوصیات ہے، باقی کتابوں کو یہ خصوصیات جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی خصوصیات ہیں جو ہے وہ باقی کچھ